یار لوگوں نے اپنی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں محبت رسول میں، پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کیا رہے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا یہ سانپ جو تھا نا یہ حضور کا عاشق تھا۔ میں کہا جی واہ بڑی سونی تحقیق تسی دسی ہے، اچھا یہ عاشق ہے سب، واہ 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 یہ ڈاڈھا عاشق ہے، کیسے عاشق تھا؟ اتنے سالوں سے اس غار میں بیٹھا ہوا تھا، حضور آئیں گے دیدار کروں گا۔ ابو بکر نے پاؤں آگے رکھ دیا، اس نے کہا سالوں کی خواہشیں ٹوٹی، تو نے پاؤں رکھا، اس نے ڈنگ پہ ڈنگ مارا، وہ زیارت کرنے آیا تھا۔ ہوں میں مسیت بیٹھا جو بندہ کیا آکھے، جیل تو میں کو ڈاڈا ستھرا آدھا لفظ لامن دا حیا آندھی اللہ دا گھر ہے۔ شرم کرنی چاہیے، چلو پانی لے کر ڈوب مرنا چاہیے۔ نبی کا عاشق صدیق کو ڈنگ مارتا ہے، یار یہ عاشق ہے؟ کیسی بات کرتے ہو؟ وہ عاشق صدیق کو ڈنگ مارے گا، اچھا پیغمبر کا عاشق ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس سے بڑی بےایمانی کی بات اس دھرتی پہ کی نہیں جا سکتی۔ یہ نہ اللہ نے بتائی قرآن میں بات، نہ رسول اللہ نے ابو بکر کو کہا بھی تشہد سنگتی بیٹھا ہوئی ہو دیکھنا چاہتا ہے تو پیر چرکھا ہے، نہ رسول اللہ نے فرمایا، نہ حضرت ابو بکر پہ کھلا۔ اور غار میں بندے تھے کل دو، اذ ہما فی الغار، آیت نمبر 40 سورۃ توبہ، تھے بھی دو۔ تو کتو دوربین لا کے دے دکڑو تو بھی حضور دا عاشق آئے کھڑو تا ہے، نہ منہ نہ متھا تو جن پہاڑوں لتھا۔ نہیں آپ کو کس نے بتایا؟ نہ اللہ بات فرما رہے ہیں، نہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، نہ ابو بکر بتا رہے ہیں۔ این خواہ مخواتے، وہ کہتے ہیں نا کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا، جو ادھر ٹاکا ادھر ادڑا، ادھر ٹاکا ادھر ادڑا، اینو تا خوش پہ تھی دن میں حضور دا عاشق نہ گئی۔ یہ نہیں پتہ لگتا بھی صدیق اکبر کو ڈنگ مروائی بیٹھے ہیں عاشق کو لوگ، یہ عاشق نہیں مکالا یہ اللہ بھگے۔ تو یہ کوئی عاشق واشق کی بات نہیں ہے، یہ غلط باتیں ہیں جو پتہ نہیں یار لوگ ایسے کوئی اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے ادھر ادھر کی سنانے کے میں اندر بہت سے لوگ لگے ہوتے ہیں، اتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں اس مسئلے پہ، اور اگلا بندہ محبت میں بیٹھا تو کہتے ہیں سبحان اللہ کا حال تو ٹھیک ہے یار، دیکھ نہ آگی حضور دے عاشق۔ یہ میں مانتا ہوں حشرات الارض، میں مانتا ہوں حیوانات، میں مانتا ہوں وحشی جانور رسول اللہ کے عاشق ہیں، لیکن ان عاشقوں نے کبھی رسول اللہ کے غلام کو ڈنگ نہیں مارا۔ گوہ نے آ کر اللہ کے رسول کے ساتھ کلام نہیں کیا تھا، فَأَخْرَجَ مِن كُمِّهِ وَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، امام طبرانی معجم میں لکھتے ہیں وہ شخص آیا تھا، اس کے ہاتھ میں گوہ مری ہوئی تھی، اس نے اپنی اس جگہ سے نکال کے حضور کے سامنے رکھی، کہا مجھے کہتے ہو کلمہ پڑھ، اگر یہ پڑھے گی تو میں پڑھوں گا۔ گوہ رکھی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو، یا ذب من انا این اللہ، اس سے پوچھا اے گوہ بتا اللہ کون ہے اور میں کون ہوں؟ فَأَجَابَهُ بِلُغَةٍ عَرَبِيٍّ فَصِيحٍ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس گو نے واضح عربی زبان میں جواب دیا، انت رسول رب العالمین وخاتب النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی، آپ کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، جس نے آپ کو سچا جانا کامیاب ہوا، جس نے جھوٹا کہا وہ برباد ہوا۔ گو بولی تھی میں مانتا ہوں یہ حضور کے عاشق ہے، لیکن اس گو نے ابو بکر کو چک نہیں لگایا تھا، اس گو نے حضرت علی المرتضیٰ کی طرف میلی آنکھ نہیں دیکھی تھی، یہ عاشق ہے۔ آپ اس سانپ کو، اس مشکی کو عاشق بنا رہے ہیں جہاں ابو بکر صدیق نے اپنی محبتوں کی زور کے اختتام کر دیا ہے، اور تاریخ نے ابو بکر کو قیامت تک اس پہ سلام پیش کرنا ہے، آپ صدیق کی عظمت گھٹانے کے لیے اس موذی سانپ کو عاشق بنا دیں، یوں نہیں ہو سکتا۔ حقیقت حقیقت ہوتی ہے، اور حقیقت حقیقت ہے، حقیقت کو کسی جھوٹ کے اصولوں سے چھپایا نہیں جا سکتا۔